ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید والفرقان حمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آج کی اس مختصر نشست میں ناچیز جس موضوع پر کلام کرنا چاہتا ہے اس کی غرض و غایت ایک نام نہاد اپنے آپ کو سید کہلوانے والا، بریلی شریف سے منسوب کرنے والا امین الحق قادری نام نہاد اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ اس کے عقائد و نظریات سے اہل رفض کی بو نمایاں آ رہی ہے۔ میں نے اس کا ایک کلپ سنا جو بظاہر تو انہوں نے میرے شیخ مکرم حضرت علامہ مفتی عرب و عجم قبلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے خلاف زبان درازی کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن حقیقت میں وہ زبان درازی وہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے خلاف نہ تھی، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف تھی۔ اور آج کی اس نشست میں میرے ساتھ میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرور سلطانی صاحب بھی جو ناچیز کی خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں، ان کو بھی میں نے یہ کلپ سنوایا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو بھی میرے شیخ مکرم کے خلاف زبان درازی کرنے کی کوشش کرے گا وہ ضرور برضرور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف زبان درازی کرنے والا ہوگا۔ کیوں کہ میرے شیخ مکرم نے بفضل ہی تعالی ایسا نظریہ پیش کیا، ایسا عقیدہ پیش کیا جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت و اطہار سب کا دفاع ہوتا ہے۔ بحمدہ تعالی کسی بھی طرف گستاخی اور بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو بھی ہمارے شیخ مکرم کے مقابلے میں آئے گا وہ یقیناً یا صحابہ کرام کا گستاخ ہوگا یا اہل بیت کا گستاخ ہوگا یا دونوں کا گستاخ ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ نے جو نظریہ اور موقف پیش کیا ہے
اس سے ہٹ کر ان ہستیوں کا دفاع ممکن ہو سکے. کہ بلا سلطانی صاحب تو خواہ کوئی بھی ہو، کوئی اپنے آپ کو بریلی شریف کا کہنے والا ہو، کوئی لاہور کا ہو، کوئی حجرے کا ہو، کوئی یہودی ٹولے کا بانی پوپ ہو، یہ مسلم بات ہے، ضرور وہ میرے شیخ کی مخالفت کرنے سے پہلے وہ صحابہ اکرام کی مخالفت ضرور کر جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح، صریحاً یا مانون، گستاخی اور بے ادبی کا پہلو ضرور نظر آتا ہے. یہی معاملہ کچھ اس امین اللہ قادری صاحب نے بھی کیا. بہت جوش خروش کے ساتھ بیان تو کر رہا تھا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو سادات اور سید کہلوانے والے آخر کیا انہیں کیا بنی ہے کہ یہ صحابہ کی دشمنی پہ کیوں اتنے تلے ہوئے ہیں؟ کیوں صحابہ کی توہین و تنقیص کے در پہ ہیں ہر وقت؟ کہتے ہیں صحابہ نے رخصت پر عمل کیا، اس نے بھی یہی کہا. اور دیکھو کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے نا، استاد محترم کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ 200 صحابہ نے بیعت کی، حالانکہ استاد صاحب قبلہ کا یہ بیان نہیں، آپ نے 75 صحابہ کی بات کی ہے. چلو بہرحال کہتا ہے 200 صحابی نہیں تھے، ہزاروں صحابی تھے، ہزاروں صحابی موجود تھے، سب نے رخصت پر عمل کیا. پھر رخصت کا معنی مطلب وہی بیان کرتا ہے جو وہ پوپ، سبائی ٹولے کے پوپ نے بیان کیا کہ جب تم جنگل میں ہو، گھیرے جاؤ، تو وہ کہیں کلمہ کفر بول دو، تو بول دیا جائے تو یہ رخصت ہے. جس طرح اس نے کہا تھا کہ ملعون اور لعنتی بیعتیں صحابہ نے کی اور خلاف قرآن و سنت کی، کہ جان کے خوف سے، بخوف جان خلاف قرآن و سنت بیعتیں کرنا یہ رخصت ہے. اسی طرح یہ بھی یہی بکواس بازی پہ اترا ہوا تھا کہ صحابہ نے رخصت پر عمل کیا. دو گروپ ہوتے ہیں، ایک عزیمت والے ہوتے ہیں، ایک رخصت والے ہوتے ہیں. صحابہ نے رخصت پر عمل کیا اور خود کہہ رہا ہے کہ جب طاقت نہ ہو تو رخصت کی اجازت ہوتی ہے کہ خلاف قرآن و سنت مطالبہ اگر جان بچانے کے لیے مانا جائے تو جائز ہوتا ہے. بات کو سمجھنا. ادھر کہہ رہا ہے ساتھ ہی کہ ہزاروں صحابہ موجود تھے. جب ہزاروں صحابہ موجود تھے تو پھر طاقت کیسے نہ تھی؟ تو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل میرا اور میرے صحابہ کا دور ہے. تو ہزاروں صحابہ موجود تھے اور وہی صحابہ تھے جو کافروں کی حکومتوں کے خلاف سینہ سپر رہے، جنہوں نے روم جیسی سلطنت کو تہ بالا کر دیا، جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے در و دیوان ہلا دیے. تو وہ ایک یزید سے ڈر گئے. ایک یزید کا مقابلہ ہزاروں صحابی نہیں کر سکے، اور کفار کے سامنے یہی صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اسلام کا جھنڈا قسطنطنیہ، روم، یونان تک، اندلس تک بلند کر دیا. افسوس ہے یار، پتہ نہیں شرم تو آتی نہیں لوگوں کو. اوپر سے کہتے ہیں سادات کی توہین مت کرو، جی سادات ہیں، یہ سادات ہیں. ارے شریعت کے اصول ہوتے ہیں، جو صحابہ پر زبان درازی کرے ہم اس کو سادات نہیں سمجھتے. بات سمجھنا. اور پھر سید صحابہ پر تہمت لگائے پھر بھی سید ہے، سید جھوٹ بولے پھر بھی سید ہے، سید کسی کو بلا جواز شرعی کافر کہے پھر بھی سید ہے، سید کسی کو واجب القتل کہے پھر بھی سید ہے.
سید جھوٹا قرآن اٹھائے پھر بھی سید ہے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کس کی شریعت ہے کہ سید جو کہے جو کرے، سید کسی کی عزتیں اچھالے پھر بھی سید ہے؟ اس طرح تو اعلیٰ حضرت علامہ کا فتویٰ تو علماء حقہ کے لیے بھی ہے کہ جو عالم دین کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو تم نے تو، ان نے تو کافر بھی کہا، گستاخ انبیاء بھی کہا، گستاخ صحابہ بھی کہا، گستاخ اہل بیت بھی کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور بلا جواز شرعیہ کہا، دلیل ایک بھی نہیں دے سکے، جھوٹ بولتے رہے، جھوٹے فتوے سناتے رہے، ہر تقریر میں 5-4 جھوٹ تو ان کے یقینی ہے نا۔ اگر کوئی مجھ سے اس بات پر ہی مبالغہ یا مناظرہ کرنا چاہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں تو میں بھی تیار ہوں۔ موقف کو چھوڑو، ایک طرف رکھ دو، وہ تو ان میں سکت ہے ہی نہیں کہ وہ دلائل دیں، اسی بات پر آ جائیں کہ اوپر پوپ سے لے کر نیچے تک سبائی ٹولہ، یہودی سبائی ٹولہ جھوٹ کیوں بولتا ہے یا نہیں بولتا، اسی بات پر میرے سے بحث کر لیں، مناظرہ کر لیں یا مبالغہ کر لیں۔ تو بہرحال یہ میں آئندہ وضاحت کروں گا کہ میں ان کو یہودی ٹولہ کیوں کہتا ہوں۔ قرآن و سنت کو دیکھیں اور ان کی صفتیں دیکھیں تو جو یہودیوں کے لیے قرآن و سنت میں اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سب کی سب جمع ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو بھائی بات دوسری طرف چلی گئی تو ہزاروں صحابہ بھی ہوں لیکن جان کے خوف سے انہوں نے رخصت پر عمل کر لیا، خلاف قرآن و سنت کام کر لیا اور دین دے دیا، دین دے دیا، جان بچا لی، یہ رخصت ہے۔ اور افسوس آگے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے لاہور والا تھیلا، سلطان صاحب اسے تھیلا کہتے ہیں، کہ ارے اگر کوئی کہے کہ علامہ نکریا کے تحت تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کفار نے کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا، تو ادھر تو مسلمان تھے۔ جواب دیتا ارے اس کا بھی جواب سنو، مسئلہ تو خلاف ہے قرآن و سنت کا ہے نا، خواہ کوئی بھی ہو، اور یزید پر بھی علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جس وقت صحابہ نے بیعتیں لی اس وقت یزید کا کافر ہونا ثابت کر دو کسی دلیل کے ساتھ، کسی امام کے حوالے سے۔ تو جب صحابہ نے بیعتیں لی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بیعتیں لینے والا کون تھا؟ وہ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے کہنے پر ہی سب صحابہ نے بیعتیں کی ہیں۔ تو تشبیہ تو دے رہے ہو کفار کے ساتھ عمار بن یاسر کو، تو یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ بیعتیں کون لے رہا تھا، کس کے کہنے پر صحابہ نے بیعتیں کی۔ تو ادھر رخصت پر عمل کرانے والا کون ہے، اس پر حکم شرعی تو لگاؤ۔ خلاف قرآن و سنت مطالبہ کون رکھ رہا تھا؟ وہ تو امیر معاویہ تھے۔ تو رہا یزید، کہ یزید کے کہنے پر تو کسی صحابہ نے بیعت ہی نہیں کی۔ تو جب ملعون بیعت کا مطالبہ کیا گیا ابن زیاد کی طرف سے، جس طرح سب نے لکھا ہے، تو اس وقت کوئی ثابت کرو کہ کسی نے بیعت کی ہو۔ تو یہ من گھڑت ٹلو ٹوئے میں لگا دینا یہ اور بات ہے، بات سمجھ کے ساتھ کرنا اور دلیل کے ساتھ کرنا یہ اور بات ہے۔ اور الزام ہم پر لگاتے ہیں ہمارے شیخ پر کہ وہ خود امام بنتا ہے۔ ارے اللہ نے انہیں تو صلاحیت دی ہے، تم اپنی بات کرو۔ تم نے جو باتیں کی ہیں یہ کس امام نے لکھی ہیں؟ کہیں ان کا وجود ہے کہ وہ بیعتیں خلاف قرآن و سنت تھیں اور ملعون تھیں، اور صحابہ سب کے سب، اور ایک ہوتا ہے کسی ایک فرد کا، سلطان صاحب، رخصت پر عمل کرنا بخوف جان،
اور پوری جماعت صحابہ نے ہی رخصت پر عمل کر لیا بخوف جان. افسوس ہے یار. اور خود اتنا دعویٰ کرنا کہ ہم تو دین پر مر مٹنے والے ہیں، اور اس کے جو لونڈے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سید پر مر جائیں گے، جان دے دیں گے. تو صحابہ کے پاس تو اتنی محبت بھی نہ تھی نا، نہ سادات کے لیے اور نہ دین کے لیے. انہوں نے کہا دین جاتا ہے تو جائے، معاذ اللہ، ہم بس جان بچانے والے ہیں، رخصت والے ہیں. اور آگے سنیے یہ امین اللہ کیا کہتا ہے، بکواس بکتا ہے، ظالم ہے، کہ صحابہ نے رخصت پر عمل کیا لیکن امام علی مقام کے لیے رخصت کی اجازت نہ تھی، رخصت جائز ہی نہ تھی. تو یہ کسی کتاب سے دکھا دو ہمیں، کسی امام نے یہ لکھا ہے؟ خود خود امام بن جاتے ہو اور خود شریعت کو جس طرح چاہتے ہو موڑ دیتے ہو. اور ایک کام ایک فرد کے لیے جائز ہے، دوسرے کے لیے ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ محض جہالت بکھیرنے کے لیے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں. اصل اندر میں بغض صحابہ چھپا ہے، وہ باہر نکلتا ہے. کیونکہ چشتی صاحب قبلہ نے کیا صحابہ کا دفاع، تو ان کو ہی تکلیف، تو اندر تو بغض صحابہ ہے، وہ باہر نکلتا ہے. تو پھر آپ کے سامنے جو یہ پھول بکھیر رہے ہیں نا، پھول کلیاں، وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کا کلپ سننا، اس کا کلپ سننا. آگے کہتا ہے کہ جو رخصت والے تھے انہوں نے ماں کا دودھ پیا، جو عزیمت والے تھے انہوں نے نبی کی زبان چوسی، جو رخصت والے تھے وہ باپ کے پیچھے رہے، جو عزیمت والے تھے وہ نبی کی انگلی پکڑ کر چلتے رہے، جو رخصت والے تھے وہ باپ کے ساتھ چلتے رہے، اور جو عزیمت والے تھے وہ نبی کے کاندھوں پر سوار رہے. اے بے وقوف جاہل، تیرے ہر جملے سے بوئے رافضیت ہے، تیرے ہر جملے میں بوئے رافضیت ہے. بتاؤ محمد ابن حنفی علی پاک کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمہاری بات کہاں تک جاتی ہے؟ وہ اپنی باپ کی انگلی پکڑ کر چلتے رہے ہیں، تو علی نے بھی اپنے بیٹے کو نہیں سکھایا کہ تم دین پر قربان ہو جانا. عبداللہ ابن عمر پاک کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں جو مراد رسول ہیں؟ تو کیا انہیں ربی پاک سے جو نسبت تھی وہ کسی اور صدیق اکبر کے بعد وہ کسی اور صحابی کو ہے؟ تو آپ نے بھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں سکھایا کہ دین پر قربانی دے دینی ہے. اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں، تو آپ کے چچا نے بھی عبداللہ ابن عباس کو یہ درس نہ دیا کہ دین پر قربان ہو جانا. تکابر کیوں کر رہے ہو ظالم؟ نبی پاک سرکار کی نسبت اور آپ کا رشتہ وہ وراء الورا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. اور امام علی مقام کا مقام مرتبہ مسلم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. جو انکار کرتا ہے وہ ظالم ہے، بے ایمان ہے. لیکن یہ تکابر کرنا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے، تو ان کا باپ بھی تو کون تھا یار؟ ان کے باپ کون تھے؟ آ جا کر توہین ہوئی، تنقید تو آتی ہے. تو مولا علی کا بیٹا محمد ابن حنفیہ، اس نے بیعت نہ توڑی اور امام علی مقام کو روکتے رہے، تو پھر تم نے تو علی پاک کو نہ چھوڑا یار. افسوس ہے، اس علی پاک نے بھی نہ اپنے بیٹے کو، حسین کو درس مل گیا علی پاک سے، تو محمد ابن حنفیہ کو نہ ملا. یہ تخصیص کیوں کرتے ہیں آپ؟ سمجھا رہی بات کی؟ اور پھر اگلی بات جو اس سے بھی بڑی ہے کہ اسلام ادمویا ہو چکا تھا. جیسے کوئی مریض ہوتا ہے، اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، مریض کے لیے ہمدردی ہر کوئی رکھتا ہے، کوئی فروٹ لاتا ہے، کوئی دوائی لاتا ہے، کوئی فلاں. لیکن مریض چونکہ ادمویا ہو چکا ہے، اب اس کو تو خون کی ضرورت ہے. لوگ خون لے کر پیچھے ہوتے ہیں،
ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تمہارا خون نہیں، تمہارا نہیں چاہیے، تمہارا کیوں؟ بھائی اس کا گروپ نہیں ملتا۔ اب اسلام کو پڑھ گئی خون کی ضرورت، بات سمجھنا، اب اسلام کو پڑھ گئی خون کی ضرورت۔ وہ مٹھائی والے بھی تھے، وہ دودھ والے بھی تھے، وہ فروٹ والے بھی تھے، وہ سب دوائی والے بھی تھے، لیکن اسلام نے کہا ٹھیک ہے تمہاری یار بات قبول ہے لیکن خون قبول نہیں ہے۔ کہتا ہے حسینی رنگ میں حسینی ذکر سنیں، یہ حسینیت ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہودیت کسے کہتے ہیں؟ تو اسلام نے کہا نہیں، تمہارا گروپ میرے گروپ سے نہیں ملتا، تمہارے خون کا گروپ میرے گروپ کے ساتھ نہیں ملتا، تو میرے گروپ کے ساتھ تو صرف حسین کے خون کا گروپ ملتا ہے، کیونکہ حسین کے خون کا گروپ اور اسلام کا گروپ ایک ہے، تو لہذا اسلام نے حسین کا خون قبول کر لیا۔ اوے بیوقوف جہلا، پیچھے تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کاری رخصت پر عمل لیا، انہوں نے جانے بچا لی، اب کہتا ہے وہ آئے بے فروٹ ہے، اسلام نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے۔ معلوم ہے وہ تو پھر جان دینا چاہتے تھے، اسلام نے قبول نہ کیا، بدر میں قبول کر لیا۔ بدر میں کس کا گروپ تھا؟ خندق میں کس کا گروپ تھا؟ حنین میں کس کا گروپ تھا؟ جنگ احد میں کس کا گروپ تھا؟ اور ظالم، تو نے اسلام کو اور صحابہ کو علیحدہ کر دیا، اتنا کمینہ شخص ہے تو، تجھے پتہ نہیں کیا بک رہا ہے تو۔ اور کسی کی دشمنی جب تم انصاف کا دامن چھوڑ دو تو یہی اشر ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چلیں، لو جی اسلام کا گروپ علیحدہ تھا، صحابہ کا خون کا گروپ علیحدہ تھا، لہذا نہیں، حسین پاک کا خون اسلام نے کہا یہ قبول ہے، وہ قبول ہی نہیں ہے۔ اچھا بھائی، ادھر تمہارا تھیلے شاہ وہ ہے جو دوائی ٹون والا پوپ صاحب، وہ کہتا ہے امام زین العابدین نے بھی رخصت پر عمل کیا۔ اب بتا، امام زین العابدین کا خون بھی نہ ملا، انہوں نے پھر رخصت پر عمل کیوں کیا؟ جنگ ہرا میں کوئی ایک پہلو، ایک ہستی کو تم نے چھوڑا ہے، تمام ہستیوں کا تم نے صفایا کر دیا۔ اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑا تم نے، مولا علی کو نہیں چھوڑا، حضرت عباس کو نہیں چھوڑا، امام زین العابدین کو نہیں چھوڑا۔ افسوس ہے یار۔ اور ادھر کہتے ہیں افسوس کہ کہاں پر لکھا ہے بیعت دکھاؤ، کہاں پر لکھا ہے بیعت دکھاؤ، امام زین العابدین نے بیعت کی تھی۔ اور بیوقوفا ادھر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے رخصت پر عمل کیا بیعت کر کے، ملعون اور لعنتی بیعت، تو ادھر امام زین العابدین کے لیے بھی تو یہی لفظ بول رہا ہے کہ انہوں نے بھی رخصت پر عمل کیا، تو بیعت تو ثابت ہوگی۔ بیعت اور کس کا نام ہے؟ خلاف قرآن و سنت کام، خلاف قرآن و سنت کام بخوف جان، یہی تو صحابہ کی طرف منسوب کرتے ہو کہ انہوں نے بخوف جان بیعتیں کی اور رخصت پر عمل کیا۔ تو صحابہ کی رخصت اس معنی میں ہے، تو امام زین العابدین کی رخصت پھر آپ کس معنی میں لیں گے؟ پھر حوالہ ہم سے مانگتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ پتہ نہیں کتنے بدتمیز، کون سے جاہل لوگ یہ، جن کا ہم سے ٹاکرا ہوا، ممبروں پر بیٹھ گئے ہیں، ادھر کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نے بھی رخصت پر عمل کیا، پہلے صحابہ نے رخصت پر عمل کیا، پھر امام زین العابدین نے رخصت پر عمل کیا۔ تو جو رخصت کا معنی مطلب تم نے صحابہ کے لیے بیان کیا ہے، وہی مطلب معنی ہوگا امام زین العابدین کے رخصت کا، یا کوئی اور ہوگا؟ سلطان صاحب، تو تم نے تو اہل بیت کو بھی کمزور کہا کہ وہ قابل نہ تھے، صحابہ کو بھی بخوف جان ملعون بیعتیں کرنے والا کہہ دیا۔ کس کو چھوڑا ہے تو نے؟ اور آگے کہتا ہے وہ امین الحق قادری یہ کہ رخصت والے مقتدا نہیں ہو سکتے، رخصت والے پیشوا نہیں ہو سکتے، اقتداء والا معنی یہاں پر نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہے، اس مسئلے میں نہیں ہے۔ اور ظالم کو مطالعہ کیا کہ تو نے، تجھے دین ہی نہیں ہے سمجھ، نہ چیز اللہ کے فضل و کرم سے کتابیں نہیں پڑھا، لیکن بزرگوں نے اپنی نگاہ سے پڑھایا ہوا ہے۔
اچھا وہ مقتدا نہیں ہے، وہ پیشوا نہیں ہے، تو بتا جب امام علی مقام نے خود ہی رجوع کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے کس کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانا؟ کس کی رائے پر آپ نے اپنا خروج شریف سے رجوع کا ارادہ کیا؟ صحابہ۔ اور پھر بات سن، جو مقتدا نہیں اس مسئلے میں، جو پیشوا نہیں اس مسئلے میں، تو امت کا اجماع، اہل سنت کا اجماع کس بات پر ہے؟ صحابہ کے عمل پر ہے یا امام علی مقام کے عمل پر ہے؟ وہ تو صحابہ کے عمل پر ہے کہ خروج جائز نہیں ہے، اصحابی کا نجوم۔ ارے ظالم، تو کہتا ہے پیشوا نہیں ہو سکتے، پوری امت نے صحابہ کو پیشوا بنایا، پوری امت نے صحابہ کو مقتدا بنایا، تو خود امام علی مقام نے اپنے عمل سے رجوع فرمایا۔ اب کیا کہو گے؟ پیشوا نہیں ہو سکتے، مقتدا نہیں ہو سکتے، پھر اور تم امام علی مقام کو اس مسئلے میں اپنا پیشوا مانتے ہو، بیٹھے بریلی شریف میں ہو، حکومت ہندوؤں کی ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ نکلو باہر، کیوں نہیں لڑتے؟ کیوں خون نہیں دیتے؟ کیا تم سید نہیں ہو؟ تمہارا گروپ اور ہے، تمہارا بھی تو ایک ہی گروپ ہے حسین والا، حسین کے گروپ کے ساتھ تمہارا گروپ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر ملتا ہے تو نکلو باہر، اسلام کو خون دو، اب خون کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر کہتے ہیں خروج جائز نہیں ہے، امت کا اجماع ہے اس لیے طاقت نہیں ہے۔ ارے بے وقوفا، ادھر کہتا ہے کہ وہ پیشوا اور مقتدا نہیں ہے، پیشوا اور مقتدا کیسے نہیں ہے؟ ظالم، وہی پیشوا اور مقتدا ہیں، اور انہی کے عمل پر تمام امت کا اجماع ہے، جس پر تمام امت اب تک عمل کر رہی ہے۔ دعویٰ کیسا ہے تمہارا؟ دلیل آگے ہے نہیں، عجیب بات ہے، پتہ نہیں کس سے پڑھے ہیں، کہاں کہ تم فارغ شدہ ہو، اور تمہارا استاد کیسا ہے، اور خود کو منسوب کرتے ہو بریلی شریف سے۔ مجھے تو یہ بھی جھوٹ لگتا ہے، کیونکہ بریلی شریف میں ایسا کوئی بریلی شریف کے آستانے سے تعلق رکھنے والا اتنا جاہل نہیں ہو سکتا، یہ مسلم بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جاؤ تحقیق کرو، بہت مشکل ہی ہے یہ بریلی شریف کا ہو، کیونکہ بریلی شریف سے تعلق رکھنے والا اتنا جاہل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تو کہتا ہے اجازت نہیں، امام علی مقام کو تو جائز ہی نہیں تھا، تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے رخصت کی، اور تمہارا تھیلے شاہ بھی کہتا ہے اجازت ہے، ان کو بھی اجازت تھی رخصت کی، ان کو بھی اجازت تھی، جب وہ بیان کرتا ہے وہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ سمجھ نہیں، کوئی ہوش نہیں تم کو، عقل بالکل عقل سے عاری لوگ ہیں یہ، بالکل ان میں علم نام کی کوئی چیز نہیں، اور اسلام مریض ہو گیا، اسلام کو خون دینے والا بھی شہید ہو گیا تو خون لینے والا بھی ختم ہو گیا۔ اسلام تو نام کے معنی ٹھیک نہیں آپ پورے نہیں کیے، اس نے اپنے نام کے معنی، اپنے نام کے معنی اس میں غلط ثابت ہو رہا ہے۔ ہاں جی بھائی، اسلام ادمویا تھا، خون کی ضرورت تھی، ٹھیک، تو جو خون دینے والا تھا، جس کا قبول تھا، جس کا قبول تھا، باقیوں کا تو قبول ہی نہ، گروپ نہیں ملتا تھا، تو وہ خون دینے والا بھی شہید ہو گیا اور لینے والا بھی شہید ہو گیا وہاں پر، کیونکہ جو خون دینے والا بچا رہا تھا وہ تو نہ بچا، تو جو اسلام تھا وہ تو لامحالہ طور پر شہید ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ جو کچھ آپ کے سینے میں تھا، امام علی مقام کے سینے میں، وہ تو آپ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور تمہارے ہاں اسلام کون سا ہے پھر؟ کون سا اسلام ہے جس پر تم عمل کر رہے ہو؟ افسوس ہے یار، تم خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم امام علی مقام کے بھی گستاخ ہو، یہ مسلم بات ہے، تم امام علی مقام کے بھی گستاخ ہو۔ اسی لیے بہرحال مختصر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو یہ چند گزارشات تھیں۔ امین اللہ قادری جو اپنے آپ کو بریلی شریف سے منسوب کرتا ہے اور سید بھی کہلاتا ہے، اس نے جو خرافات پکیں وہ سب کے سامنے
ان کو ایک ہی کام ہے بس. اور ادھر یہ ٹولہ کہتا ہے وہ یہودی ٹولہ. اگر صحابہ کی رخصت نہیں مانتے تو امام علی مقام کی قربانی نہیں بچتی. شیخ لعنت ہے تواڈے تے تواڈے وڈیاں تے. لعنت اللہ علی الظالم علی الکاذبین. اوے ظالموں، اس کا مطلب ہے تم امام علی مقام کی قربانی بچانا چاہتے ہو، صحابہ کو ڈرپوک، بزدل، ملعون کام کرنے والا ثابت کر کے. اور وہ چشتی ہے جو صحابہ کو بھی عظیمت پہ مانتا ہے اور امام علی مقام کی قربانی کو بھی عظیمت پہ مانتا ہے. جاؤ ظالموں کمینوں، شرم نہیں آتی تم کو؟ بحمد تعالی ہم آپ کی شہادت کو عظیمت پہ مانتے ہیں. آپ نے کلمہ حق کہتے ہوئے اپنی جان دی ہے، اور صحابہ نے بیعتیں کی اور خروج نہ کر کے بھی عظیمت پر عمل کیا، کیونکہ شرع کے مطابق تھا ان کا اپنا اجتہاد، اور تمام امت نے اسی طرف ہی رجوع کیا، اور خود امام علی مقام نے بھی اسی طرف ہی رجوع کیا. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یہودیت مرد آباد. وما علینا الا البلاغ المبین.